فرحان کی موجودگی اور ان دونوں نے وہاں پہ جا کر کس طرح سے زندہ جلایا۔ وہ بیچارہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، اور یہ درندہ صفت عورت آرام سے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی جیسے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کوئی جنسی زیادتی کی ہے اس کے ساتھ۔ 3 کمسن بچوں کی ماں آمنہ نے رئیس کو رات گئے اپنے گھر پہ بلایا۔ اکثر وہ رئیس کو اپنے گھر پہ بلاتی تھی جب اس کا شوہر نہیں ہوتا تھا، اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اس کی ہمت کی آپ کو داد دینی پڑے گی کہ اتنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ یہ سب کچھ کام کرتی تھی۔ گھر پہ بلایا اور اپنے شوہر فرحان کے ہاتھوں اس نے قتل کروایا۔ مانگا منڈی کے نزدیک شام کے بھٹیاں میں ویران جگہ پہ جا کر یہ رات کو اس کو پھینکتے ہیں اور وہاں پر اس کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ ملزم فرحان اور آمنہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ فرحان تھوڑا سا سخت مزاج تھا، لوگوں سے ملنا جلنا کم تھا، لیکن اس نے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ تفتیش کے مطابق جو ہے غصہ اور سخت رویے کے باعث بیوی آمنہ جو ہے اس کی ناک کی ہڈی بھی یہ توڑ چکا تھا۔ بیوی اس سے ڈرتی تھی، تو بھائی اگر اتنا برا تھا تو آپ بچوں کی لائن نہ لگاتی، جب اتنا برا تھا تو آپ اس سے طلاق لے لیتی۔ 5-6 ماہ کے دوران ڈیلیوری بوائے رئیس کا اس کے گھر پارسل وغیرہ جو ہے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور دونوں کے معاملات یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ یہیں سے دونوں کے درمیان ناپاک رشتے کا آغاز ہوا جو ڈیلیوری بوائے رئیس کے قتل پر ختم ہوتا ہے۔ آمنہ نے خود کو بچانے کے لیے شوہر فرحان کو پھنسایا، اس کے بعد اس کو پھنسا کر یہ خود نکلنا چاہتی تھی۔ موبائل میسیجز اور لوکیشن کی وجہ سے وہ نہیں بچ سکی اور وہ بھی پکڑی گئی ہے۔ دوسری طرف قاتلہ آمنہ اور فرحان کے جو اختلافات ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ عدالت نے آمنہ کے خلاف سخت فیصلہ لیا، اور جو جج صاحب ہیں انہوں نے ضمانت کے کاغذات اس کے پھاڑ دیے، اس کو ضمانت نہیں ملی۔ فیملی سورسز کے مطابق فرحان نے اقرار کیا کہ آمنہ نے اس کے سامنے رئیس سے دوستی کا اقرار کر لیا تھا، اسی لیے میں نے آمنہ کو مجبور کیا کہ وہ رئیس پر تشدد کرے۔ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے، شواہد کی بنیاد پر اس وقت کارروائی جاری ہے۔ آمنہ کی ضمانت ضبط ہونے سے عدالتی عمل میں اس وقت سختی دیکھی گئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز، لوگوں کے بیانات اور جو شواہد ہیں ان کے ذریعے مرکزی ملزمان جو ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک اہم گواہ کے بیان کے بعد کیس کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس درندہ صفت عورت اور اس کے جو شوہر ہے، ان دونوں درندوں کو سخت سزا ملے، ان کو پھانسی کی سزا ملے، ان کو ہر حال میں پھانسی ملنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو اور جو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آئے کہ غلط کام جب آپ کرتے ہیں تو اس کا انجام غلط ہی ہوتا ہے۔ رئیس کو تو آپ نے سزا دے دی، لیکن آمنہ اور اس درندہ صفت انسان کو جو ہے وہ کون سزا دے گا؟ عدالت میں پیش کیے جانے والے جو ثبوت ہیں ان کی بنیاد پر کلیئر ہے کہ فرحان جو ہے اس کو سزائے موت اور آمنہ کو کم از کم عمر قید جو ہے سزا ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ باقی لوگ ان سے سیکھیں۔